ناظرین، میں ہوں نعیم خان، اپنے ڈیجیٹل پلیٹ فارم پر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور اللہ آپ کو خیریت سے رکھے۔ ناظرین، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ ناظرین، ایران نے اس وقت پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا۔ جو یہ کہتے تھے کہ یہ 2 دن کی لڑائی ہے، ان کے جو لیڈر ہیں ان کو شہید کرنے کے بعد اور ان کو پوری قوم کو لمبا ڈال لیں گے اور 2 دن کے بعد ہم فتح کا جشن منائیں گے، سارے کا سارا ملیا میٹ ہو گیا۔ یعنی امریکہ اور جو یہود ہیں ان کا جو ماسٹر مائنڈ ہے وہ بھی ختم ہو گیا۔ ایران نے ایسے جلوے دکھائے ہیں کہ اب پریشانی امریکہ کے لیے تو بہت زیادہ پریشانی ہو گئی ہے۔ یعنی اس حد تک نت نئی جو میزائل ہیں وہ داغے جا رہے ہیں اور اتنا جو نقصان کیا جا رہا ہے، امریکہ اور یہود یعنی اسرائیل خود بھی بہت زیادہ پریشان ہے۔ اس تمام صورتحال کو دیکھتے ہوئے یورپی جو ممالک ہیں انہوں نے بھی پیچھے ہٹنا شروع کر دیا اور انہوں نے یہ کہہ دیا کہ جناب اب ہم متحمل نہیں ہو سکتے۔ ناظرین، میرا خیال ہے کہ اگر اس جنگ کو یہیں پر نہ روکا گیا تو شاید تیسری عالمی جنگ شروع ہو جائے اور پھر بہت سارے ممالک کو اس میں کودنا پڑے۔ تو بہتر یہی ہے کہ امریکہ خود سرنڈر کر جائے یا پھر کچھ ایسے حالات بنا دے کہ ٹیبل پہ بیٹھ کے بات کرے، لیکن ایران اب ٹیبل پہ آنے کو تیار نہیں ہے۔ ناظرین، ایران کے پاس جو طاقت اس وقت موجود ہے وہ اسلام کی طاقت ہے۔ ناظرین، میں نے کل کے ویلاگ میں آرمیگڈون کا ذکر کیا تھا کہ جو ہیں جو کمانڈر امریکن فوج کے وہ یہ کہتے پھر رہے ہیں کہ یہ شر اور خیر کی لڑائی ہے اور آپ خیر ہیں اور ایرانی جو سے وہ شر ہیں، یعنی آپ لڑیں گے۔ اور جو صدر ٹرمپ ہے ان کو حضرت عیسیٰ نے منتخب کیا ہے کہ جا کے وہاں لڑائی شروع کروائیں تاکہ میرا راستہ جو ہے وہ کھل سکے، اور میں راستہ یعنی کیا انبیاء راستہ کھلوانے کے لیے کہ پابند ہیں کہ وہ کوئی اور آئے گا تو راستہ کھلے گا؟ یعنی کس طرح کا مذاق کیا جا رہا ہے۔ اگر اللہ چاہتا ہے، یعنی اللہ عیسائیوں کا بھی ہے، گاڈ ہے ان کا، یہودیوں کا بھی ہیں اور مسلمانوں کے بھی ہیں۔ اب یہ اگر نظریہ سامنے رکھا جائے کہ اللہ جب چاہتے ہیں جیسا چاہتے ہیں ہو جاتا ہے، لیکن کیا یہ بھول گئے کہ اللہ اگر چاہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے لیے تو کیا ان کو کسی کے سہارے کی ضرورت ہے؟ کس طرح کا جھوٹ بول کے اپنی فوج کو لڑوایا جا رہا ہے۔ اگر آرمیگڈون کی بات کرتے ہیں اور حضرت عیسیٰ کی بات کرتے ہیں تو پھر تو یہ صریحاً جو مذہبوں کی لڑائی ہو گئی نا، یعنی یہ مذہب کو لڑوانا چاہ رہے ہیں، یعنی یہ شو کیا جا رہا ہے اور تاثر دیا جا رہا ہے کہ مذہبوں کی لڑائی ہے۔ اب یہ نہیں جانتے صدر ٹرمپ اور یہ جو کرسچنز ہیں کہ اگر یہودیوں نے یہ سارا کچھ حاصل کر لیا جو کہ وہ ان کا ایک خواب ہے، تو اگر وہ حاصل کر لیتے تو اس کے بعد پھر عیسائیوں کی باری ہے، پھر یہ ڈھونڈتے پھریں گے کہ ہمیں چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ آج یہ بڑے ساتھی بنے ہوئے ہیں۔ اللہ نے تو کہا ہوا ہے نا کہ یہ تو جو یہود اور نصارہ تمہارے دوست نہیں ہیں، ان سے کبھی دوستی کا ہاتھ مت ملانا، اور اگر کوئی ان سے دوستی کا ہاتھ ملاتا ہے تو انہی میں سے ہے۔ یہ تو اللہ نے کیا رکھا ہے۔ اور اگر یہ مذہبی جنگ بنانا چاہتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ پھر اگر مذہبی جنگ کی طرف آئیں گے تو پھر تمام عالم اسلام مل کے لڑے گا۔ ناظرین، ایران نے پوری دنیا کی نبض پر ہاتھ رکھ دیا، ابنائے ہرمز کو بند کر دیا، اور تمام جو رسد ہے یعنی تیل کی یا باقی تمام چیزوں کی بھی وہ ان کی آمد و رفت بند ہو گئی۔ اب ٹرمپ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب میں ہر جہاز کو انشورنس پے کروں گا، ہر جہاز کے ساتھ امریکن بحری جہاز بھی جایا کرے گا۔ میرا خیال ہے کہ ٹرمپ صاحب کو یہ معلوم نہیں تھا کہ بھئی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہمیں بہت سارا نقصان اٹھانا پڑے اور ہمیں اپنے بحری بیڑے ساتھ بھجوانے پڑے مختلف جہازوں کے ساتھ۔ میرا خیال ہے اگر انہیں یہ پتہ ہوتا تو یہ حرکت نہ کرتے اور وہ کبھی بھی حملہ نہ کرتے، ایران کے ساتھ وہ کہتے ہیں نا پنگا نہ لیتے۔ ناظرین، ہم سمجھتے تھے کہ ایسا نہیں ہوگا، لیکن چند ہی دنوں میں کیسے بدلا زمانہ، دنیا کیسے بدل گئی۔ اب دنیا کیسے بدلی ہے ناظرین؟ ایک تو یہ کہ دبئی کے اندر جو لوگ کالا دھن لے کر جا رہے تھے اور دبئی کو یہ کہہ رہے تھے کہ یہ ہماری سیف جگہ ہے اور ہم یہاں پہ پوری دنیا کہ ہم یہ سیف جگہ ہے، یہاں پہ اگر ہم اپنا کالا دھن لے جائیں گے یا ویسا پیسہ لے جائیں گے تو ہم وہاں پہ محفوظ رہیں گے۔ ایک تو وہ دبئی کا خواب وہ تو چکنا چور ہوگا اور اربوں ڈالر کا نقصان ہوا۔
اب دنیا کے امیر ترین لوگ بھی دبئی میں پلازے بنانے اور محلات بنانے کے بارے میں 10 مرتبہ سوچیں گے کہ وہاں انویسٹمنٹ کی جائے یا نہیں، کیونکہ ہر وقت تو وہ توپ کے دھانے کے اوپر کھڑا ہوا ہے۔ اور ناظرین، اگر پلازوں کی اور محلات کی قیمتیں ڈاؤن ہونا شروع ہو گئیں، گرنا شروع ہو گئیں، تو اربوں خربوں روپے کا نقصان ہوگا، جو کہ ہوا ہے اور ہو رہا ہے۔ ناظرین، چوتھے نمبر پہ اگر میں بات کرتا ہوں تو ایران کو کچلنا نہ تو امریکہ کے بس میں رہا اور نہ ہی اسرائیل کے بس میں رہا، یہ ان کا خواب ہی بن کے رہ گیا ہے۔ چونکہ اب ذرا غور فرما لیجیے نا ناظرین کہ چائنا نے کس حد تک انٹری ڈالی، اور چائنا نے کہا جی میں ان کے ساتھ ہوں، اور پھر رشیا نے بھی انٹری ڈال دی۔ اب یہ سوچنا پڑے گا کہ اگر اس لڑائی کو زیادہ طوالت دی گئی تو پھر تیسری عالمی جنگ لگنے کا تو پھر خطرہ ہے، اور پھر سارے بیچ میں کود پڑیں گے، پھر کیا ہوگا؟ پھر سب کو اپنی اپنی جان، اور پھر شاید امریکہ کو ناظرین یہ یاد نہیں رہا کہ جب رشیا نے افغانستان پر حملہ کیا تو افغانستان نے ان کے ساتھ کیا کیا تھا، وہ سمجھتے تھے افغانستان کیا ہے، تو پھر وہی ہوا کہ ان کا زوم ٹوٹا اور پھر وہ مختلف سٹیٹس میں تقسیم ہو گئے۔ اور میرا خیال ہے صدر ٹرمپ بھی یہی ایجنڈا لے کر آئے ہوئے ہیں کہ امریکہ کے بھی اس طرح ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، مختلف سٹیٹس میں مختلف ممالک بن جائیں۔ میرا خیال ان کا ایجنڈا یہی ہے۔ ناظرین، چھوٹے چھوٹے عرب ممالک کو امریکہ محفوظ نہ رکھ سکا، اب وہ پریشان ہیں کہ کی کریے، اسی کی کریے۔ اب وہ سوچ رہے ہیں کہ ہم کیا کریں، کدھر جائیں۔ اب جو امیر عرب ممالک ہیں وہ نئے نئے عیاشی کے اڈے بنانے کی بجائے یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ ہمیں اب عیاشی پہ پیسے لگانے کی بجائے جہاز اور میزائل خریدنے چاہیے۔ ناظرین، ٹرمپ کا اپنے فوجیوں کو یہ کہہ دینا کہ خیر اور شر کی جنگ ہے، اور اب یہ لگ رہا ہے کہ یہ جو دنیا ہے نا اپنے خاتمے کی طرف چلی جا رہی ہے، چونکہ وہ خیر اور شر کی جنگ کی طرف آ گیا نا۔ آپ اندازہ کر لیں کہ اس بندے کی بھی، جو ٹرمپ صاحب ہیں، وہ بھی کوئی 80 کے سال کے تو ہو گئے، تو ان کا بھی عالم یہی ہے کہ وہ یعنی کہتے ہیں نا کہ وہ اللہ کہتا ہے کہ جب انسان کو زیادہ عمر میں دے دیتا ہوں، وہ سورہ یاسین میں کہا وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ، کہ جب میں تم میں سے کسی کو زیادہ عمر دیتا ہوں تو اس کی اوندھا کر دیتا ہوں، یعنی اس کی سوچ ہی ایسی ہو جاتی ہے۔ اب سورہ یاسین میں اللہ پاک کہہ رہے ہیں اب یہ اتنی عمروں والے، لازمی بات ہے ان کی سوچیں بھی کوئی الٹی ہو گئی ہیں، کیونکہ قرآن تو ہمیشہ سچ کہتا ہے۔ ناظرین، اب میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ خیر اور شر کیا ہے۔ ناظرین، چند دن قبل پیٹ ہیکسیت امریکہ کے وزیر دفاع بننے والے تھے جب تو وہ اسرائیل گئے اور وہاں پہ تقریر کی۔ انہوں نے کہا بیت المقدس یعنی مسجد اقصی کو ختم کر کے وہاں پر یہودیوں کے لیے عبادت گاہ بنائی جائے۔ اب موجودہ جو وزیر دفاع ہیں، یعنی جنہیں وزیر جنگ کہا جاتا ہے، پیٹ ہیکسیت، انہوں نے پھر یہ کہہ دیا کہ مسجد اقصی کو ختم کر کے شہید کر کے وہاں پہ یہودیوں کی عبادت گاہ بنائی جائے۔ یعنی کیا چاہتے ہیں مسلم کو، کیا سمجھتے ہیں یہ مسلمز کو؟ مسلم کے بالکل اگینسٹ ہو گئے۔ مسلم نے ان کا کتنا ساتھ دیا۔ آج جو امریکہ کی حیثیت ہے، امریکہ جو اپنے آپ کو سمجھتا ہے، یا پیٹ ہیکسیت جو آج جس پلیٹ فارم پر بات کرتے ہیں، اس پلیٹ فارم کو بنانے والے مسلم ہیں، اور آج مسلم کو اپنی غلطی کا احساس ہو رہا ہے کہ کیوں انہوں نے اپنے اربوں کھربوں پدموں نیلوں جو ڈالرز ہیں وہ وہاں پہ جمع کروائے اور وہ وہاں ترقی کرتے گئے، اور یہ پھر لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں بچائیں۔ کیوں مسلمان کیوں کسی کو کہے کہ ہمیں بچائیں؟ مسلمان تو خود ہی اتنی طاقت رکھتا ہے، تو جب اللہ اکبر کہتا ہے تو اس کے اندر تو ایسی بجلی کون جاتی ہے کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس کو کوئی شکست آ جائے۔ لیکن آج ان کو امریکہ کو بنا دیا اور اب پھر خود محکوم ہو کے بیٹھ گئے، چونکہ نہ پیسہ رہا اور نہ ہی پھر وہ طاقت رہی۔ ناظرین، جو ٹرمپ کا آرمیگیڈون ڈرامہ ہے اس کو اب امریکن اور یورپین سارے ہی سمجھ چکے ہیں کہ یہ کتنا بڑا ڈرامہ رچایا گیا ہے۔ اچھا، سابق امریکی انٹیلیجنس افسر اسکاٹ ریٹر نے اپنی قوم کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ ٹرمپ نہیں جانتا کہ حضرت علی اور حضرت امام حسین کیا ہیں۔ یہ ان کے الفاظ ہیں۔ ٹرمپ تو پہلے دن ہی شکست کھا چکا تھا، انہوں نے ایسی قوم کو چھیڑ دیا جو ناقابل شکست ہے۔ ٹرمپ کربلا کی تاریخ اور اس کے اثرات سے بے خبر تھے۔ ٹرمپ بہت بڑے جال میں پھنس چکے ہیں۔ یعنی یہ ایک امریکن کہہ رہے ہیں، اور امریکن کیا ہے؟ سابق امریکن جو انٹیلیجنس آفیسر ہیں، یہ ان کے الفاظ ہیں۔ یعنی پھر میں نے عرض کیا نا کہ اگر امریکن کویسچنز
اگر یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ حضرت علی اور حضرت امام حسین کے بارے میں شاید وہ نہیں جانتا ٹرمپ، اور اگر ٹرمپ کو پہلے پتہ ہوتا تو شاید وہ یہ ہاتھ ہی نہ ڈالتا۔ ناظرین، وقت آخر میں باضمیر مسیحی بھی اٹھ کھڑے ہوں گے، چونکہ امام مہدی صرف مسلمانوں کے امام نہیں ہوں گے بلکہ وہ پوری انسانیت کے امام ہوں گے۔ اس میں تمام لوگ شامل ہوں گے جو باضمیر لوگ ہوں گے اور وہ ان کے پیچھے ہوں گے۔ اور ناظرین، اگر اسی تناظر میں دیکھا جائے تو برطانیہ، اسپین اور نیٹو نے بالکل امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ مل کے ایران کی جنگ کا حصہ بننے سے انکار کر دیا ہے۔ ناظرین، یہ وہی جو میں عرض کر رہا تھا نا کہ جو باضمیر لوگ ہیں وہ کبھی بھی امریکہ کا ساتھ نہیں دیں گے۔ بے ضمیرے تو پھر ساتھ ساتھ ٹرے پھر رہے ہوتے ہیں نا۔ ناظرین، ٹرمپ کا جو پہلا منصوبہ تھا وہ یہ تھا کہ 2 دن میں فتح کا جشن منایا جائے گا اور مزے کریں گے، لیکن ان کا پہلا منصوبہ تو بڑھ گیا۔ اب یہ کہتے پھر رہے ہیں کہ 4 ہفتے لگیں گے، یعنی کچھ مہینے لگ جائیں گے، کچھ ہفتے لگیں گے۔ بھائی کون سے بھائی ہفتے؟ پہلا منصوبہ ہی تم پایا تکمیل تک نہیں پہنچا سکے تو اگلا منصوبہ کہاں پہنچائیں گے آپ لوگ؟ ناظرین، ایران نے ایسی مہارت کا مظاہرہ کیا ہے کہ امریکہ اور اس کے اتحادی جو عرب ممالک ہیں ان کا تو اینٹ سے اینٹ بجائی ہے نا، اور اینٹ سے اینٹ بجانے کے بعد گلوبل جو اکانومی ہے اس کو ہلا کے رکھ دیا ہے۔ یہ ہے ایران۔ اچھا، شاید ہم بھی یا باقی جو ممالک ہیں بشمول امریکہ کے اور اسرائیل کے، وہ یہ نہیں جانتے تھے اور یہ سمجھ ہی نہیں سکے ابھی تک بھی کہ ایران کے اندر کتنا کچھ ہے، وہ کیا کچھ کر سکتا ہے۔ ناظرین، یہ وہ ایران ہے جہاں خانوادہ رسول دفن ہے۔ کون جانتا ہے؟ یعنی وہ آپ اندازہ کریں کہ امریکن انٹیلیجنس افسر کیا کہہ رہا ہے کہ ٹرمپ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ حضرت علی کون ہے اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے۔ اگر اسے پتہ ہوتا تو شاید وہ پنگا نہ لیتا۔ اب صورتحال کچھ اور ہوتی جا رہی ہے۔ ناظرین، میرے خیال میں ٹرمپ یہ جنگ ہار چکا، اسرائیل بھی یہ جنگ ہار چکا۔ حق کی فتح ہوگی۔ میں اپنے ویڈیو کے اختتام پہ ایک حدیث کا حوالہ ضرور دوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خراسان سے کالے جھنڈے نکلیں گے، ان جھنڈوں کا کوئی طاقت مقابلہ نہ کر سکے گی، یہاں تک کہ ایلیا یعنی القدس، یروشلم فتح ہونے پر یہ گاڑ دیے جائیں گے۔ یعنی اب وہ کالے جھنڈے کہاں سے نکلے؟ وہ کالے جھنڈے ایران سے نکلیں گے، اور وہ ایران سے نکلے اور وہاں پہ جا کے یہ گاڑ دیں گے، دوبارہ وہاں پہ گاڑ دیں گے اور فتح کا جشن منائیں گے۔ یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ ناظرین، آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔